قال فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ما منعک کس چیز نے منع کیا تجھ کو، کس نے روکا تجھ کو؟ اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے. یہاں لا جو ہے یہ تاکید کے لیے، شدت نکیر کے لیے. اذ امرتک جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، یہ تو میرا حکم تھا، کیوں نہیں مانا تو نے؟ قالا بولا، کون؟ ابلیس. انا خیر منہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورۃ الحجر آیت 27 والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے وخلق الجان من مارج من نار. تو وہ بولا خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا. تین کہتے ہیں پانی اور مٹی کے آمیزے کو. تراب ہوتی ہے ڈسٹ ڈرائی، لیکن تین ہوتی ہے وہ مٹی جس میں پانی ملا ہوا ہو، گندھی ہوئی. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے سجدے کے انکار کی وجہ کیا بتائی کہ چونکہ میں انسان سے زیادہ اچھا ہوں اور اس لیے اچھا ہوں کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اور آگ کے مقابلے میں مٹی تو ایک بے جان سی چیز ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے بیٹھتی ہے، تو یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. ابلیس نے یہ بات آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے وقت کہی تھی، یا اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ آدم کی بڑائی کو نہیں مان سکا تھا. پیچھے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے زمین میں تم کو اقتدار دیا. انسانوں سے پہلے جنات تھے، لیکن اب جنات کا اقتدار نہیں بلکہ انسان کا اقتدار اور تصرف، اور یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا جیسے وجعلنا لکم فیہا معائش. اور پھر یاد رکھیے کہ سورۃ البقرہ کے مضامین سے سملیرٹیز ملیں گی آپ کو. تو ابلیس کو یہ بات پسند نہ آئی. اس نے آدم کی بڑائی ماننے سے اور آدم کے اب زمین پر اقتدار سے یا آدم کے آئندہ خلیفۃ الارض ہونے سے انکار کیا کہ میں انسان کی بڑائی نہیں مان سکتا. یہ مسئلہ صرف ابلیس کا نہیں ہے، ابلیس کے اثر سے اب یہ مسئلہ بہت سے انسانوں کا بھی ہو گیا ہے. آپ نے سورۃ الانعام کے آخر میں پڑھا کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر درجے دیے، اور یہ ہے کس لیے؟ دراصل آزمائش کے لیے. سورۃ الانعام کی آیت 165 یعنی آخری آیت جو ہے اس میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اس نے تمہیں زمین کے خلائف بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات عطا کیے، یعنی سب انسانوں کو برابر نہیں بنایا، ایک جیسا نہیں سب کچھ دیا، فرق دیا. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انسانوں کو آزمایا جائے. یہ سب کا امتحان ہے کس چیز میں؟ کہ کون کسی دوسرے کی فضیلت اور بڑائی مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. درجوں کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات درجہ عمر کی وجہ سے کسی کا بڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات علم کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات مال کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی اور خوبی یا کوالٹی یا کسی خاص ایک صلاحیت کی وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتا. اب ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسرے کو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ بڑائی دے دیتے ہیں، کسی اور فیلڈ میں، کسی اور چیز میں. اب یہ اونچ نیچ اتنی ویزیبل ہے، اتنی واضح ہے کہ معمولی عقل رکھنے والا بھی پہچان سکتا ہے کہ وہ دو انسانوں کے درمیان کمپیریزن کر کے فرق بتا دے کہ ان میں سے زیادہ سمجھدار کون ہے، زیادہ عقل مند کون ہے، زیادہ ہوشیار کون ہے، کس کے پاس کیا خوبی ہے، کس کی ذہانت کتنی ہے. یہ چیزیں عام نظر آنے والی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. اب جب انسان کو ایک بات نظر بھی آتی اور سمجھ بھی آتی تو اس کو ماننے سے کیا چیز روکتی ہے؟ انا. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں نے دوسرے کو بڑا مانا تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس کے مقابلے میں چھوٹا ہو گیا. یہی بنتا ہے نا. یعنی کسی کی خوبی کا اعتراف اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ انسان کو اس میں اپنی چھوٹائی نظر آتی ہے، اور انسان خود کو کبھی بھی چھوٹا دیکھنا نہیں چاہتا، خواہ وہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو. وہ اپنے آپ کو دوسرے سے کم نہیں دیکھنا چاہتا. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور یہی انسان کا بہت بڑا امتحان ہے. اسی لیے آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا
کہ جب انسان کو یہ خطرہ ہونے لگتا ہے نا کہ کوئی دوسرا مجھ سے آگے نکل جائے گا یا کوئی مجھ سے بڑا نظر آئے گا، فوراً ٹانگ کھینچنے لگتا ہے کہ گرا دو اس کو، کہ آگے نہ بڑھنے پائے. خود نہیں آگے بڑھے گا، یہ کوشش نہیں کرے گا، کوئی اور بڑھ رہا ہوگا تو اس کی ٹانگ کھینچے گا، جسے لیگ پولنگ کہتے ہیں عام طور. اس میں انسان کا بہت بڑا امتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ کہ کسی کو بھی ملنے والی بڑائی اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتی، وہ اللہ کی دین ہوتی ہے. مثلاً اگر کسی کو علم مل گیا تو اس کا ذاتی کمال تھوڑی ہے، وہ اللہ نے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دی کہ اس کو دے دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس تقسیم کو ماننا ضروری ہے، اعتراف ضروری ہے اس تقسیم کا، اور اس بنا پر جس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا بھی ضروری ہے. اور اگر انسان اس کو قبول نہ کرے تو اس میں سراسر اس کا اپنا خسارہ ہے. عموماً لوگوں کی مشکل کیا ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں پر یا وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کڑھنے جلنے لگتے ہیں، وہ کسی کو ملنے والی خوبی پہ کسی پل چین سے نہیں بیٹھتے. ان کے دماغ میں سارا وقت یہی پریشانی رہتی ہے کہ دوسرا کہاں سے مجھ سے آگے نکل گیا یا بڑا ہو گیا، وہ زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے، یا اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں، یا اس کو زیادہ فلاں چیز ملی ہوئی ہے، خواہ کسی کو مال ملے یا کچھ اور ملے. تو انسان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ مجھ سے زیادہ بھی کسی کو مل جائے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں. اب یہ نہ ماننا جو ہے، یہ دراصل اس انسان کو نہ ماننا نہیں، یہ اللہ کی تقسیم کو نہ ماننا ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا ہے، اور اس بات پہ جلتے کٹتے رہنا کہ دوسرے کو کیوں زیادہ مل گیا. اس کو حسد کہتے ہیں. اس حسد کی کیفیت کا پیدا ہونا کیا کر دیتا ہے؟ انسان کے اعمال کو برباد کرنے لگتا ہے. نیکیاں اس طرح جلنے لگتی ہیں جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے، جلا کے راکھ کرتی جاتی. ایسا شخص اپنے اعمال کو بھی راکھ کرتا جاتا ہے. حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو اور جس کو اللہ نے جو مقام دیا اس کو مان لے. مثلاً اگر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بنایا ہے تو یہ اللہ کی تقسیم تھی نا، ورنہ اولاد کو ماں باپ کی جگہ بنا دیتا اور ماں باپ اولاد کی جگہ ہوتے، وائس ورثہ ہو سکتا تھا. اب اگر اللہ نے جنہیں ہمارا بڑا بنایا، ماں باپ بنایا، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ان کے مقام کو پہچانے اور ان کی قدر کریں اور ان کے آگے جھکیں. قرآن میں حکم ہے جھکنے کا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی عزت کریں. یہ سارے حق کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اب اگر کوئی بگڑ کے بیٹھ جائے کہ کیوں اللہ نے ماں باپ کو اتنا درجہ دے دیا اور ہمارے بھی تو کوئی حقوق ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا، اور ایکول رائٹ ہونے چاہیے اور کوئی درجہ نہیں ماں باپ کا، تو یہ فطرت کے خلاف جانا ہے، اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونا ہے اور سراسر اپنا خسارہ کرنا ہے. اسی طرح لائک وائز جتنے بھی ہم سے بڑے بنتے، خواہ وہ علم میں ہے، مثلاً استاد ہے، اب وہ کسی اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے بڑا نہیں ہے. ماں باپ کی طرح روحانی تربیت کرنے والوں کو بھی اللہ نے ایک مقام دیا، وہ اللہ نے دیا. اب یہ بھی ہو سکتے تھے کہ جو آپ کے استاد ہیں وہ آپ کے شاگرد ہوتے اور آپ ان کے استاد ہوتے، لیکن عموماً کیا ہے کہ لوگ اس مقام کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور جو حقوق ہیں، جو ادب ہے، احترام ہے، جو بات ماننا ہے یا سننا ہے، وہ اس کا حق نہیں نبھاتے اور اس چیز کو گوارا نہیں کرتے. اب یہ اللہ کی تقسیم تھی جو ہو گئی، اور ہر کوئی خلائف ہے نا. ایک جنریشن آئی، وہ ایک لحاظ سے بڑی ہوئی، پھر چھوٹے آئے، پھر وہ چھوٹے بڑے بن گئے، پھر اس کے بعد اگلے ان کے چھوٹے آئے، پھر وہ بڑے بن گئے. ایک کے بعد ایک جنریشن اپنے اپنے وقت پہ اپنا اپنا مقام پاتی چلی جاتی. اسی طرح اللہ نے کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو جاب اچھی مل گئی، کسی کو بزنس اچھا مل گیا، اور کسی لحاظ سے دنیا میں رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، مختلف ملنے جلنے والوں میں نعمتیں اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی دیتے رہتے ہیں. کسی کو اولاد دی، کسی کو نہ دی، کسی کو بیٹی دی، کسی کو بیٹا دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اب اگر کوئی اس کو تسلیم نہ کرے اور دوسرے کو ملنے والی نعمت پہ خوش نہ ہو اور اس خوشی کا اظہار نہ کرے اور اسے قبول نہ کرے، اور اس موقع پر یہ ضد لگا کے بیٹھے کہ میں ہی بڑا ہوں اور صرف اپنی بڑائیاں کوئی سوچے اور دوسرے کی کمزوریاں سوچے، کیونکہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ کوئی کسی کو قبول کرتا ہے یا نہیں. جو ہوتا ہے کہ جب کسی کی آپ کے سامنے تعریف کی جائے تو آپ فوراً اس کی کوئی خامی پکڑ لیں، اس کے کیے ہوئے کو کچھ بھی اہمیت نہ دیں. یعنی مثلا کسی نے کوئی بھی کام کیا، ایسے کسی نے کھانا پکایا یا کوئی کپڑا سیا یا کوئی گھر ڈیکوریٹ، کچھ بھی چھوٹا دنیا کا کام لے لیں. اب اس میں کیا ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کسی نے کتنے گھنٹے لگا کے کام کیا، کیا دیکھیں خرابی کہاں ہوئی ہے.
صرف خرابیاں چننے پہ تیار رہیں کہ کس کی غلطی کہاں ہے، غلطیاں پکڑنے پہ ہوشیار ہوں، کون کہاں سے کم ہے. یہ سب کس بات کی علامت ہے؟ حسد کی، کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ دوسرے کو کیوں ملی، لہذا دوسرے کو گرایا جائے. یہ سب امتحان ہے انسان کا، سوچ کا بھی، دل کا بھی، زبان کا بھی، معاملے کا بھی. کیونکہ جب انسان کو انسانوں سے حسد ہوتا ہے تو پھر انسان ان کا حق نہیں دیتا، ان کو قبول نہیں کرتا، ان کا مقام نہیں پہچانتا، اور الٹیمیٹلی کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے. اب اسلام میں کیا ہے کہ جو عمر میں ہم سے بڑا ہے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے عزت کریں. اس کی کیا فرمایا کہ جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب کہیں جی نہیں، اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور یہاں کی ویلیوز اور ہیں، اور یہ اس معاشرے میں کوئی نہیں ہوتا بڑوں کی عزت کرنا، اور سب کے ایکول رائٹس ہیں اور کوئی بڑا نہیں. ہاں، سینئر سٹیزن کا لفظ ایک پکڑا ہوا ہے، لیکن روح اس میں کچھ نہیں. سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا، مختلف کلچرز کا یا ویلیوز کا بہانہ کر کے، یہ سب خود ساختہ باتیں. ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، افریقہ میں رہیں یا امریکہ میں رہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوکل لوگوں کے کلچر کیا ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کا کلچر کیا ہے اور اسلام نے ہمیں کیا سکھایا. یعنی ہم اتنے مروب ہوتے ہیں بعض اوقات کہ دوسروں کی غلط باتوں کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی صحیح بات بھی غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذہنی غلامی ہوتی ہے. جو اللہ نے طریقہ آپ کو سکھایا ہے اس طریقے کی قدر پہچانے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارا حساب کس کے مطابق ہوگا؟ جو اللہ نے معیار بنا کے دیا ہے. جو پیپر وہاں سے آیا نا اس کے مطابق جواب مانگا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ جو دنیا والوں نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، یہ کرائیٹیریا بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا کے ویلیوز پہ پورا اترے تھے یا نہیں اترے تھے. یہ دیکھا جائے گا جو اللہ نے ویلیوز تمہارے لیے رکھی ان کو تم نے تسلیم کیا یا نہیں کیا. تو کسی بھی چیز کا بہانہ لے کر ہمیں اپنے فرائض سے اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پہ عائد ہوتی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ شیطانی سوچ ہے سراسر، کہ جس میں انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے. اور عموماً یہ کب ہوتا ہے؟ جب صرف اپنی اچھائیاں نظر آئیں اور دوسروں کی صرف برائیاں نظر آئیں. اور اگر ہمارا پیمانہ الٹ ہو جائے تو ہمارے اندر سے یہ خباثت نکل جائے اور یہ شیطانی سوچ نکل جائے. اور وہ پیمانہ کیسے الٹنا ہے؟ ہمیں دوسروں کی اچھائیاں دیکھ کے اور اپنی برائیاں دیکھ کے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا کہ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پہ نظر ہو کہ میں نے کیا نہیں کیا، میرے میں کیا کمزوری ہے، اس پر نظر رہے، اور دوسرے کیا اچھا کر رہے ہیں اس پر نظر رہے. پھر آپ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کو سوائے پریشانی اور دل کی کڑن اور جلن اور غم اور دکھ اور ایک خوف اور ایک خاص قسم کا وہ جو ایک جلنا ہوتا ہے نا، وہ آپ اس کا شکار رہیں گے. ہر وقت ایک خوف میں رہیں گے، وہ فلاں آگے نکل گیا، وہ فلاں یہ ہو گیا اور فلاں وہ ہو گیا، اور بھول جائیں گے کہ آپ نے خود کیا کرنا تھا. یہ سب اللہ کی تقسیم ہے. جو آپ کے حصے میں نا وہ کسی کے پاس نہیں جا سکتا. آپ پہ فرض ہے کہ آپ اپنے لیے کوشش کریں. تو یہاں کیا کہا؟ قال انا خیر منہ. انسان کی پیدائش کے بعد ابلیس کے انکار کے بعد سب سے پہلی نافرمانی کیا تھی؟ سجدے سے انکار. اور دوسرا بڑا گناہ انا خیر منہ. یہ جڑ ہے ساری خرابیوں کی. انسان کے اندر جتنی بھی برائیاں نا اخلاقی، چاہے وہ غصہ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ غیبت ہو، خواہ وہ تانے دینا ہو، خواہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا ہو یا نفرت ہو، جتنی اخلاقی برائیاں سب کے پیچھے یہ جڑ ہے انا خیر منہ. عبادات میں سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے؟ نماز کا انکار، سجدے سے انکار. جس نے نماز نہ پڑھی اس نے دین کی بنیاد ڈھا دی. بنیادی پلر ہے نا الصلاۃ عماد الدین. اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا چیز آڑے آتی ہے اور رکاوٹ بنتی؟ میں ان سے زیادہ اچھا ہوں، میرے پاس یہ بھی کوالٹی ہے، یہ خوبی ہے، یہ میری اچھائی ہے، میں یہاں سے بھی بہت اچھا ہوں، یہاں سے بہت سمجھدار ہوں، اور میرے مقابلے میں تو باقی سب لوگ بدھو ہیں. جب کسی سے ملیں، جب کسی کو دیکھیں، کوئی اجنبی ہو یا جاننے والا ہو، ہمیشہ اس پہ نظر رکھیں اس میں کیا اچھی بات ہے جو میں اس سے سیکھ سکتا ہوں، جو مجھ میں نہیں. اس ڈفرنس کو سامنے لائیں کہ جو اس میں اچھا اور مجھ میں نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیں کتنی زیادہ آپ کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. آپ فوراً آگے کی طرف بڑھیں گے، خیر کی طرف، کہ اچھا یہ چیز مجھ میں نہیں ہے، یہ مجھے اپنے اندر لانی ہے. تو اب آپ کا دھیان کدھر لگ جائے گا؟ تعمیر کی طرف، اصلاح کی طرف. اچھا یہ بھی مجھ میں کمی ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے. آپ اس کی طرف سوچیں گے اور پھر اس کو اپنانے لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے نا کیا اس میں نہیں ہے اور مجھ میں تو یہ ہے، تو پھر بالکل ایک الٹی طرف چل پڑیں گے اور اس سے بھی معاملہ خراب اور کچھ
تعمیری کام آپ کے سامنے نہیں رہے گا. تو یہ انتہائی ناپسندیدہ ابلیس کا بول ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. بھلے آپ اچھے ہوں کسی ایک چیز میں، آپ ہر چیز میں اچھے تھوڑی ہو سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کبھی خوش فہمی ہو ہی جاتی ہے کہ اس چیز میں بہت اچھی ہوں، اور لوگ بھی الٹی سیدھی تعریفیں کر کر کے دماغ خراب کرتے ہیں. مثلا یہ کہ آپ فلاں کام بہت ہی اچھا جانتی ہیں، چلو بھی ٹھیک ہے، ہو گیا ختم. لیکن اس کی بنیاد پر اگر پھول بیٹھے انسان، تو پھر ہمیشہ سوچا کریں کہ میں اسی میں ہی اچھی ہوں نا، اور چیزوں کے بارے میں کیا خیال ہے. تو آپ ہر چیز میں تھوڑی اچھے ہیں. اور یہ ہم سب کا حال ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں کہ اگر اس کو کوئی غلط فہمی ہے کہ میں اس چیز میں بہت اچھا ہوں، تو اس کو سوچنا چاہیے پھر میں ہر چیز میں تو اچھا کوئی نہیں ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو کوتاہیاں ہوں گی سامنے نظر آئیں گی اپنی، اور جب اپنی کوتاہیاں نظر آئیں گی تو پھر ہی اللہ کے آگے رو کے جھکیں گے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے، میں کمزور انسان ہوں. اور اگر صرف اپنی خوبیوں پہ نظر ہوگی تو پھر انسان کے اندر وہ العبادت الخضوع والتذلل نہیں ہوگا. اس کے برعکس وہ اندر ایک طاغوت بھرا ہوا ہوگا جو ہر وقت سر اٹھاتا رہے گا کہ میں بہت اچھا ہوں. اور اس خوش فہمی میں اگر انسان مر جائے یہ سوچ کے کہ میں بہت اچھا ہوں، اور آگے جا کے پتا چلے کہ پلے تو کچھ بھی نہیں، اور جو بڑے اچھے بنے ہوئے تھے ہم، وہ اعمال کو وزن ہی کچھ نہیں ملا ریاکاریوں کی وجہ سے اور دکھاوے کے لیے، تو کیا بنے گا، کیا ہاتھ میں آئے گا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے پروو کرنا شروع کر دیا، لاجک دینے لگا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بحث مباحثہ. ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، پہلے کہتے ہیں ہم اچھے، اور پھر کہتے ہیں چونکہ میرے میں یہ بھی خوبی، یہ بھی اور فلاں میں یہ سب کچھ کوئی نہیں، لہذا میں اچھا.